تیار میں جب تیار ہونے کے لیے گیا تو میرے دادا اور ان کے والد صاحب سردار رسول بخش جو ہے وہ ڈی ایس پی کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے. کہتے جیسے ہی میں آیا تو میں نے ڈی ایس پی کو بولا جی چلیں, سامان رکھا. تو والد نے ان سے رخصت کیا تو ان کو کہا نہیں جی آپ کے بھی وارنٹ ہے, آپ کو بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا بدبخت ایک آدھے گھنٹے سے مجھے ادھر بٹھایا, مجھے بھی موقع دیتے میں تیار ہو کے آ جاؤں. کہتا نہیں آپ تیار ہو کے آ جائیں. اب تو ہم یہاں سے سریاب روڈ سے یہاں تک ایئر کنڈیشن لینڈ کروزر گاڑی میں آتے ہوئے بھی ہماری کمروں میں جو چک پڑ جاتی ہیں. وہ کہتا ہے پولیس کے ٹرک میں باپ بیٹے کو وہاں سے کراچی سے منگو پیر سے ان کو بٹھایا. اس وقت سپر ہائی وے نہیں ہوتا تھا, حیدرآباد سے سکھر اور سکھر سے جو مچھ لے آئے. 2 سپاہی تھے اس گاڑی میں ڈی ایس پی کے ساتھ, باقی کہتا ہے میں اور میرے والد تھے. 5 سال قید, مچھ اور مختلف جیلوں میں قید و بند, اپنے والد اور بھائی اور قبیلے کے 350 لوگوں کے ساتھ 5 سال کی قید انہوں نے کاٹی. رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ کراچی نہیں آئے. جیسے ہی رہائی ان کو ملی مجھ سے, انہوں نے جو ہے بلوچستان کا دورہ شروع کیا. تو ہمیں شفقت ملتی کہاں سے؟ اور ان دوروں کے بعد 1970 کے الیکشنوں کا اعلان ہوا. پھر وہ الیکشن کمپین, نہ روڈ سڑکیں تھیں, نہ ہی کمیونیکیشن کے اور ذرائع تھے, نہ ہی ویڈیو کال تھی, نہ ہی موبائل فون تھے. 3-4 مہینے وہ کہتے ہیں ہمیں پورے بلوچستان میں جو ہے صرف کمپین میں لگے. اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی نے جس انداز میں بلوچستان, اور اس وقت NWFP تھا, اب خیبر پختونخوا ہوا ہے, وہاں سے اکثریت میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا گیا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ, اور NWFP میں جمعیت علماء اسلام کو 9 مہینے کی وہ حکومت ہمیں مطلب ان کے اولادوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ نہیں آئیں گے. خود والد صاحب نے منع کیا کہ میرے خاندان کا کوئی بھی شخص کوئٹہ نہیں آئے گا. ابھی آپ دیکھیں وزیر اعلی ہاؤس میں خاندان کے جتنے افراد ہیں ان کے دفتر باقاعدہ قائم ہوتے ہیں. ایک بڑے بھائی کا دفتر ہوتا ہے, ایک چھوٹے بھائی کا دفتر ہوتا ہے, ایک چاچے کا دفتر ہوتا ہے, ایک جو سسر کا دفتر ہوتا ہے, ایک سالے کا دفتر ہوتا ہے. ہمیں اجازت نہیں تھی. بڑا بھائی مرحوم سردار منیر ایڈمیشن کے لیے یہاں پہ آ رہا تھا, تو آتے ہوئے والد کی نظر اس پر پڑی اور اس کو بلا کے اس کو ڈانٹا کہ جب میں نے منع کیا تھا کوئٹہ آنے سے تم آئے کہاں, کیوں آئے ہو, اور اس کو پھر خوزار بھیج دیا. ان کے وزارت اعلیٰ کے دور میں ہمیں سے کوئی گرامر اسکول میں نہیں پڑھا, نہ ہی ایچیسن کے اسکول میں ہم نے تعلیم حاصل کی, نہ ہی کراچی کے کسی گرامر یا انگلش میڈیم اسکول میں حاصل کی. وہ وزیر اعلیٰ تھے, میں, میرا بھائی, ہم سب نے وٹ کے گورنمنٹ مڈل اسکول اس وقت ہوتا تھا, اس میں ہم نے تعلیم حاصل کی. اور اس 9 مہینے کی حکومت کے بعد تمام نیشنل عوامی پارٹی کے اکابرین کو حیدرآباد سازش کیس اور ملک میں بغاوت یا عراقی ایمبیسی کے ہتھیاروں کے جرم میں جو ہے ان کو قیدیں کاٹنی پڑی. کبھی حیدرآباد تو کبھی پنجاب کے کسی ریسٹ ہاؤس میں, کبھی جیل میں. جب وزارت اعلیٰ کا ان کا
فیصلہ ہو رہا تھا کہ جی وزارت کون لیں گے. والد نے خود مجھ سے قصہ کیا کہ میں نواب خیربخش مری کو کہہ رہا تھا کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں. نواب خیربخش مری کہہ رہا تھا نہیں تمہیں بننا ہے. تو اس میں کہتا ہے میرا ان کا جھگڑا ہو گیا. تو اس دوران میر غوث بخش بزنجو بیچ میں آئے تو انہوں نے کہا کس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. تو میں نے بولا میں نواب خیربخش کو کہہ رہا ہوں کہ تم وزیر اعلیٰ بنو, وہ مجھے کہہ رہا ہے. تو اس نے بولا بابا خیر ترے نمیان خیر دس شمارا پھانسی ہے نہ بر گا, تم لوگ کو پھانسی پہ نہیں بھیج رہے, تم کو وزیر اعلیٰ بن رہے تو کیوں نہیں بن رہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت یہ جذبہ ہوتا تھا کہ کوئی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار نہیں. میں اس کو کمپیئر آگے آ کے کروں گا کہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کتنا بڑا فرق ہے. 9 مہینے کی حکومت اور 5 سال کی قید, جیسے ہی وہ قید سے چھوٹے جلاوطنی. میری عمر جب 19 سال ہوئی تھی جب وہ لندن میں تھے 1981 میں, جب جا کے مجھے ان کی شفقت ملی. بولنا بھی میں سیکھ گیا تھا, چلنا بھی میں سیکھ گیا تھا. لیکن وہ 10-12 سال نہ کہ صرف میرے بلوچستان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے, کئی ایسے اکابرین ہوں گے جن کے اولادوں اپنے اس باپ کی شفقت سے محروم رہے ہیں, آج بھی ہیں. مسنگ پرسنز جو کئی سالوں سے 10 سالوں سے 20 سالوں سے ان کے نہ کہ صرف بچے اپنے والد کی شفقت سے محروم ہیں, ان کی بچیاں جو ہیں اپنے باپ کے پیار و محبت سے محروم ہیں, ان کی گھر کی عورتیں تمام ان چیزوں سے محروم ہیں جو ایک باپ, ایک بھائی, ایک شوہر ان کو دے سکتا ہے. ان کا ذمہ دار کون؟ کیا ان سب کے بچپن کے وہ دن واپس دلائے جا سکتے ہیں؟ کیا ان سب کے بچوں کے وہ پیار و محبت سے محرومیوں کے دن دنیا کی کون سی وہ قوت ہے, دنیا کی کون سی وہ قدرت ہے جو ان کو واپس دلا سکے؟ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات اور واقعات ہوتے ہیں جو جن کی رونمائی سے یا جن کے ہونے سے ان شخصیت کو نکھار دیتی ہیں یا ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اس طرح کا قدم لیں. مہاتما گاندھی اس وقت تک لیڈر نہیں تھے. جب ساؤتھ افریقہ کی کسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر لکھا گیا تھا انڈینز آر ناٹ الاؤڈ, مطلب ہندوستانیوں کا اس ڈبے میں بیٹھنا جو ہے منع ہے. صرف یہ نہیں لکھا تھا ڈاگز اینڈ انڈینز آر ناٹ الاؤڈ, کتے اور ہندوستانی جو ہے الاؤڈ نہیں. لیکن وہ بضد جا کے وہاں پر بیٹھ گئے. ظاہر سفید فاموں نے آ کے دیکھا کہ یہ کون آ کے بیٹھا. اس وقت وہ وکالت کرتے تھے, سیاست میں ان کا کوئی رول نہیں تھا. ان کو اٹھانے کی کوشش کی, انہوں نے ریزسٹ کیا تو اس کو اٹھا کے ٹرین سے بمائے اس کے سامان کے باہر پھینک دیا. وہی وہ لمحہ تھا, وہی جو واقعہ تھا. گاندھی کو جو ہے مہاتما گاندھی اس نے بنایا. اور والد صاحب نے بھی سیاست میں آنے کا جو قصہ کیا, جو سرداری تھی حکمرانوں کے سازشوں کے تحت ہمارے گھرانے سے نکل چکی تھی, تو جب مشکل سے وہ جا کے انہوں نے اپنی اس سرداری کو تھاما
ان کی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنے علاقے کی فلاح بہبود اور علاقے کے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. اس زمانے میں وڈ سے جو روڈ آتا تھا وہ منگو پیر سے ہوتا ہوا شانورانی سے ہوتا ہوا سارونا اور سارونا سے خزار کی آتا تھا. لیکن بلدیات نے کچھ فنڈ دیے ہوئے تھے اس زمانے میں 25,000 کہ وڈ سے لسبیلے تک آپ روڈ بنائے. اس زمانے کے 25,000 میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کچھ نہیں تھے، لیکن اتنے نہیں تھے کہ کوئی ایک سڑک بنائے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے سردار فقیر محمد بزنجو نے، کیونکہ ان کا بھی علاقہ آتا ہے، ہم نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ مزدور جو ہے ہم اپنے قبیلے کے لوگوں کو لگائیں گے، مزدوری ان سے لیں گے اور اس روڈ کو جو ہے ہم خود تعمیر کریں گے. اور کئی مہینوں کے بعد وہ روڈ تعمیر ہوا. اسلام آباد سے آئی ہوئی رقم تھی تو وہ آن کے دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعتاً یہ رقم جو ہے صحیح جگہ پر خرچ ہوئے. تو ایک پولیٹیکل ایجنٹ تھا، وزیر اعظم تھا، قیل صاحب وزیر اعظم تھا جو دورے پہ ہے. وزیر اعظم آج کل کے وزیر اعظم نہیں، اس وقت کے وزیر اعظم بھی کچھ اور ہوتے تھے. تو وہ آیا کہ اس روڈ کا معائنہ کرے گا اور وہاں سے پھر خزار کی طرف جائے گا. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.